یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر چکا ہے۔ اس واہیات گفتگو کے باوجود بھی مودی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے۔ اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا۔ ارے ظالموں، اے گندے لوگوں، تم نہیں جانتے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور آخر میں جو نرسنگھانند نے گستاخی کی تھی اس کو لے کر بہت ہی زیادہ بوال ہوا۔ لیکن اب بھی کنڈیشن یہ ہے کہ نرسنگھانند کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی سخت کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں اسد الدین اویسی کے کون لوگ ہیں جو نرسنگھانند کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اسد الدین کی زبانی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس شخص کو سزا دلوائیں گے، مگر اس کے اس واہیات گفتگو کے باوجود بھی مودی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے۔ اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا۔ اگر اسد الدین اویسی آج تقریر میں کہہ دے کہ کل دلی میں مودی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے مجلس کے لوگ مودی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے، تو رات میں ہی پولیس پورے مجلس کے اراکین کو گرفتار کر لے گی۔ مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا ہے اس کو مودی اور یوگی بچا رہے ہیں۔ ارے تم جو کرتے کر لو، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے، سنویدھان اور آئین ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ وہ جیل کو جا کر آیا ہے، بیل پر ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، مہاراشٹرا میں بھی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ ارے ظالموں، اے گندے لوگوں، تم نہیں جانتے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج رکھا گیا ہے۔ ارے تم کیا کر سکو گے؟ ارے تم ختم ہو جاؤ گے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ارے دنیا میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے مسجدوں سے، کس کا نام لیا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا نام شناب بکواس بکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مہاراشٹرا کے تمام فرزندان توحید کو، امتیاز جلیل کو، کہ انہوں نے اس شخص کی اس بیان پر صدا احتجاج بلند کیا، اور ہم لوگ آبر رسول اور ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جمہوری طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر امتیاز جلیل نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی گاڑیوں سے نکلے، مہاراشٹرا سے مختلف مقامات سے اورنگ آباد کو آئے، اور اورنگ آباد سے بھیونڈی تک پورا نیشنل ہائی وے چکا جام ہو گیا۔ ارے بتاؤ، امتیاز جلیل پر انگلی اٹھانے والوں، ہاں امتیاز جلیل میں کمزوریاں ہیں،
اور اسدالدین اویسی میں بھی کمزوریاں ہیں، ہر انسان میں ہیں، مگر ہم تو وہ ہیں نا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ اللہ نے ہم کو عزت بخشی اور کہا کہ اٹھاؤ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، تم احتجاج بلند کرو۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، پہرے داری کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا۔ وہ تاتاریوں کے زمانے میں جس کتے نے اس ناموس رسالت کے اوپر جو شخص بکواس بک رہا تھا، جس کتے نے حق ادا کیا، ارے ہم بھی کتے ہیں، ارے ہم تو سودا کر چکے ہیں، ہم تو مدینے کے بازاروں میں بک چکے ہیں، ارے تم کتنا ہم کو بولو گے؟ تم سے نہیں ہوا تو اللہ نے مجلس سے کام لیا، تم کو اس بات کی تکلیف ہے۔ ارے تم بکواس بکتے ہو، مگر جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکا، تم ایک ویڈیو نہیں نکالتے اس کے بارے میں، تم ایک ویڈیو نہیں نکال سکتے۔ اور امتیاز جلیل جب احتجاج بلند کرتا ہے تو یہ تمام کے تمام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شروع ہو جاتی ہے۔ ارے دنیا کی سب سے بڑی دولت ناموس رسالت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی جس جگہ پر پہرا دینا، وہ آبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم الدین ایک شخص تھا، وہ کسی ایک اس زمانے میں شاید 1910 یا 20 میں کوئی ناموس رسالت میں بکواس بک دیا، علم الدین نے واصل جہنم کر دیا، علم الدین کو سزا ہو گئی۔ اور جب سزا ہوئی تو دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت دیدار علی شاہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ جب نماز جنازہ علم الدین کا پڑھا رہے تھے تو دیدار علی شاہ غش کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں گر گئے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے غش کھا کر گرا ہوں کہ تم جس کو غریب سمجھ رہے تھے، جس کا جنازہ، اس کے جنازے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں یاد رکھو، نوجوانوں یاد رکھو، میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں، ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کریں گے جمہوری دائرے میں رہ کر، قانون کی 4 دیواریوں میں رہ کر، یہ ہمارے پاس ہے۔ جس طرح ابن انیس نے کہا تھا کہ جو عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابن انیس یہ عصا حشر کے میدان میں تیری پہچان ہوگی۔ تو جو لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے پہرے داری کا حق ادا کر رہے، ہم گناہگار سہی، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب حیدرآباد دارالسلام میں ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا اور کہا اسد صاحب کیا کر رہی جماعت مجلس؟ اس شخص نے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس بکی۔ میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کیا ہے کیا کرتا ہے میں جانتا تھا اس کو۔ اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں، تم صحیح سوچ رہے، میں گناہگار ہوں، مگر یاد رکھو اسدالدین اویسی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غدار نہیں ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، مگر آقا کے در کا کتا ہوں۔ اس لیے تم سے آ کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرو۔ یہ مسلمان ہے، کچھ بھی ہوگا، مگر جہاں پر بات آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، وہ سب بھول جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا میں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جلوس میں گئے تھے، احتجاجی جلوس میں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گئے تھے، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں، اپنی اولادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ یاد رکھو یہی چیز کام میں آنے والی۔ تم اگر اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں پیدا کرو گے،
सहाबा इकराम की मोहब्बत नहीं पैदा करोगे, उनको कुरान नहीं पढ़ाओगे, तो फिर नौजवानों दुनिया में हम में और अगयारों में क्या फर्क बाकी रह जाएगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपनी औलादों को सही तरबियत दो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाजों को आओ, याद रखो यही चीजें हमको दुनिया में कामयाब करेगी। नौजवानों, मैं शिवरेड्डी पेट के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीओ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम अपने आप को मत बांट लो, मुंतशिर मत हो जाओ। और वो क्या है अल्लाह की रस्सी? कुरान और सुन्नत। अल्लाह फरमा रहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तुम अगर हम और आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, वो कुरान और सुन्नत है। बल्कि इमाम जाफर सादिक ने कहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह का मतलब कुरान के साथ अहले बैत भी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो कैसे मुत्तहिद रहेंगे? हर कोई बोलेगा इत्तेहाद पैदा करो। इत्तेहाद पैदा करने के लिए बुनियाद क्या होगी? एक मस्जिद बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये स्टेज बनाएंगे, तो बुनियाद अच्छी होगी ना। तो बुनियाद क्या है? अल्लाह की रस्सियों क्या है? कुरान और सुन्नत। इसको बुनियाद बनाओ, इस बुनियाद पर अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। शिवरेड्डी पेट में खैराबाद के नौजवानों, तो बातिल ताकतों की हवाएं, उनका तूफान भी आएगा तो तुम्हारा इत्तेहाद नहीं हिलेगा। तो पैगाम यही दे रहा हूं कि अपने आप में इत्तेहाद को पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुतफर्रिक ना हो जाओ, अपने आप को मत बांट लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो कौन लोग हैं जो नरसिंहानंद और इस जैसे गुस्ताखों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने सरकार को भी जमकर ललकारा है। देखिए, ये हिंदुस्तान जो मुल्क है एक डेमोक्रेसिक मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस मुल्क को कहा जाता है, और इस मुल्क के अंदर हर धर्म को अपने अपने तौर तरीके से रहने की इजाज़त है। हमारे इस प्यारे मुल्क के अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी धर्म के लोग हों, उन सारे धर्म के लोगों के ऊपर एक बात लागू होती है कि सामने वाले किसी और धर्म के ऊपर हमें कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ कानून हमारे देश के अंदर मौजूद है। और कानून की लाठी जो हुआ करती है ये बिल्कुल बेआवाज हुआ करती है, देर सवेर कहीं ना कहीं कानून का चाबुक आपके ऊपर चल सकता है। तो हमारे देश की खूबसूरती यही है जिसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर हमारे देश को सबसे ऊपर रखा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। तो वो हमारे देश की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम इस जैसे चंद घटिया बाबा जो हैं वो करते रहते हैं आए दिन। लेकिन हमें उम्मीद है कि इन हरकतों के होने के बावजूद भी हमारे देश की छवि के ऊपर कोई आंच नहीं आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।